بحیثیتی مجموعی میں اگر یہ کہوں کہ جب ہم پشاور کی بات کرتے ہیں تو پشاور کا منظرنامہ 20ویں صدی سے لے کے 21ویں صدی تک تقریباً 120 سال کا ہم اگر تجزیہ کرتے ہیں یا 100 سال کا تجزیہ کرتے ہیں تو ایک نسل وہ تھی جس میں جعفری صاحب تھے، ضیاء جعفری صاحب، اور ان کے ساتھ جگر وغیرہ بیدل وغیرہ لوگ تھے۔ بالکل روایت کی شاعری ان کے ہاں ہمیں نظر آتی تھی، لیکن ان لوگوں نے ایک فضا بنا لی تھی، لوگوں کو راغب کیا تھا شاعری کی طرف۔ تو ہم دیکھتے ہیں جو اس کے بعد کی جو نسل ہے یا دوسرا جو فیز ہے وہ فراز کا اور محسن احسان، وہ جو گروپ ہمیں نظر آتا ہے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ پاکستان اور پاکستان سے باہر نام کمایا تھا، جس میں شوکت واسی بھی شامل ہیں اور شرن نعمانی بھی شامل ہے۔ فراز تو بہت بڑا شاعر ہے، کون ہے جو اس حال میں بیٹھا اور فراز کو نہ جانتا ہو، یا محسن احسان صاحب۔ اس کے بعد جو تیسرا فیز نظر آتا ہے یا تیسری نسل نظر آتی ہے، وہ پشاور کے اندر تو شاید آپ لوگوں کو جانتے ہوں، پشاور سے باہر ان کی پہچان بہت کم ہے۔ انہوں نے خود محنت نہیں کی، اپنی شاعری پہ بھی نہیں کی اور اپنی شاعری کی ترویج پہ بھی نہیں کی۔ یعنی ان کی شاعری اتنے اعلیٰ معیاری، میں نام لے سکتا ہوں، جس میں نذیر تبسم صاحب شامل ہیں، فقری صاحب شامل ہیں، عزیز اجاز صاحب شامل ہیں، بابر صاحب شامل ہیں، ان کے ہاں اچھے اشعار آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن جو اردو ادب کا مورخ جن چیزوں کو نوٹ کرتا ہے، شاید وہ شاعری ان کے ہاں نہیں تھی۔ انہوں نے خود بھی کوشش نہیں کی اور ان کی شاعری کے اندر بھی اتنی جان نہیں تھی کہ ہم آج بڑے فخر سے ان کے حوالے دے سکیں۔ اس کے بعد جو نسل ہے جس کی نمائندگی اسحاق صاحب بھی کر رہے ہیں، اسحاق صاحب نے محنت کی، اپنے شعر پہ بھی کی۔ مجھے